حضرت سلیمان بن جزولی ہے. حضرت سلیمان بن جزولی ہے اور میں بصرہ سے آیا ہوں. نماز کا وقت ہوا تو میں نے سوچا کہ وضو کر لوں اور نماز پڑھ لوں. یہ سننے کے بعد اس بچی نے اس کنویں میں تھوک دیا. اس کنویں میں کیا کیا؟ تھوک دیا. جیسے ہی تھوکنا تھا کہ وہ پانی جو اندر تھا کنویں میں، انار میں جو پانی تھا وہ ابل کر کے باہر کو آ گیا. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ میں رسی اور ڈور ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس بچی کے اندر کیسے کتنا کمال ہو گیا کہ یہ پانی میں جو ہی تھوکی پانی باہر آ گیا اور میں وضو کر لیا. اس بزرگ نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہو گیا؟ تمہارے اندر یہ تمہارے زبان میں اتنی تاثیر کیسے ہو گئی؟ اس بچی نے کہا کہ اس بچی نے جو کہا اس کو سننے کی ضرورت ہے اور اس کو سن کر کے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے. اس بچی نے کہا کہ حضور میں روزانہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتی ہوں. سبحان اللہ. کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتی ہوں. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر یہ کمال اور یہ خوبی عطا فرمایا. اس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہیں میں نے نیت کر لیا، یہ عہد کر لیا کہ میں درود پاک پر ایک کتاب لکھوں گا. اور اس بزرگ نے وہ کتاب لکھی اور اس کتاب کو آج پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے. اور اس کتاب کا نام دلائل الخیرات شریف ہے. پوری کتاب اتنی موٹی کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے، اور پوری کتاب میں درود پاک علیہ الصلوۃ والسلام لکھا ہوا ہے، اس کی فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے اندر دنیا کی ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں، سارا نالج ہے، سب کچھ پتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہمارے زبان بند ہو جاتے ہیں کیونکہ درود یاد نہیں ہے. اور میں نے یہ بتایا کہ سب سے آسان درود شریف، کوئی بھی کہے کہ درود شریف پڑھیے، کوئی درود شریف اگر یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ جی لگا کر کے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. دوستان محترم، یہ مہینہ جس کو ہم اور آپ ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں، ربیع النور شریف کے نام سے جانتے ہیں، اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں میں جلوہ گری فرمائی، ولادت بشارت ہوا، وہ 12 ربیع النور شریف کا صبح صادق کا وقت تھا، جس دن میں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں شاہ بحر و بر بن کر جلوہ گر ہوئے. اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے تو آج جتنی ہم عیدیں، جتنی تہوار، جتنے ہمارے فیسٹیولز ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے جو جہان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت پر تم خوشیاں مناؤ. اللہ کی رحمت اور اللہ کی فضل پر تم خوشیاں مناؤ. کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی دنیا دار نہیں بلکہ خالق کائنات، مالک پروردگار کا حکم ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی فضل پر تم خوشیاں مناؤ، وہ تمہارے دھن اور دولت سے بہتر ہے. اب آپ اپنا احتساب کیجیے، اپنا جائزہ لیجیے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہم مناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چیزوں کو ہم مناتے ہیں. اگر اپنے گھر میں بچوں کا برتھ ڈے آ جائے، گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، سجاتے ہیں، بساتے ہیں، اپنے کو، بیگانے کو، دوست کو، دشمن کو، سب کو بلاتے ہیں، اپنے گھر کو انوائٹ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کیوں؟ آپ کے بچے کا برتھ ڈے ہے، میرا پیارا بچہ ہے. اسی طریقے سے اگر میرج اینیورسری آ جائے، شادی کا سالگرہ آ جائے، اس میں لوگ خوشیاں
مناتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں, دعوتیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرج اینیورسری ہے, شادی کا سالگرہ ہے. اے میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ شادی, یہ بچہ, یہ بیٹا, یہ لڑکا, یہ لڑکی اسی نبی کے صدقے میں پیدا ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع النور شریف کو, 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن صبح شادی کے وقت جہاں میں تشریف لائے. اگر وہ نبی نہ ہوتے تو ہم اور آپ نہ ہوتے. شاعر کہتا ہے کہ کیوں 12 ربیع پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا, آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. سبحان اللہ. وہ نبی نہ آتے تو کوئی عید نہیں ہوتی, وہ نبی نہ آتے تو کوئی رات شب برات نہیں ہوتی, بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ جہاں کی یہ ساری چیزیں, یہ چرند و پرند, یہ شجر و حجر, یہ زمین و فلک, یہ آسمان, یہ کہکشاں, یہ سمندر, یہ برگ و بر, یہ بحر و سمر, یہ کچھ بھی نہ ہوتے. یوں کہہ لیا جائے کہ زمین و زمان یا رسول اللہ تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے نا, نہ کیوں آرائی سے کرتا. آج ہم لوگ آسمان کو دیکھتے ہیں, بڑی خوبصورت ہے, زمین کے فرش کو دیکھتے ہیں, بڑا خوبصورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان میں اور خوبصورتی بڑھانی چاہیے تو اللہ نے اس میں چاند ڈال دیا, اور خوبصورت بنانا چاہا تو اس میں چھوٹے چھوٹے ستارے کو ڈال دیا. یہ کیوں کیا؟ اعلیٰ حضرت کے زبان میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں, نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں, کیونکہ انہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم انکا میں. اگر نبی نہ آتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا. آج اس نبی کی ولادت کا دن ہے میرے دوستوں, ولادت کا مہینہ ہے. افسوس کی بات ہے آج کوئی ماؤوادی کا جھنڈا لے کر کے دوڑ رہا ہے, کوئی مدیسی فرم کا جھنڈا لے کر کے چل رہا ہے, کوئی امامے کا جھنڈا لے کر کے چل رہا ہے. ارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت ہوا, میرے نبی کا جب ولادت ہوا, حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل امین جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں, سدرہ کے وکیل, ایک جھنڈا کعبے کے چھت پہ, ایک جھنڈا مشرق میں اور ایک مغرب میں, اور میرے بیٹے محمد کا ولادت ہو گیا. سبحان اللہ. روح الامین نے گایا کعبے کے چھت پہ جھنڈا تا عرش نہ بھریرا صبح شب ولادت. جبریل امین کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگا رہے ہیں. آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ ولادت کا مہینہ ہے, اپنے اپنے گھروں پہ کم سے کم 12 عدد جھنڈے لگائیے. نہیں, ہمالے کا جھنڈا لگانا جائز ہے, مدیسی فرم کا جھنڈا لگانا جائز ہے, پارٹیوں کے جھنڈے لگانے جائز ہے, لیکن نبی کے عظمت کا جھنڈا لگانا, نبی کی محبت کا جھنڈا لگانا, نبی کے عشق کا جھنڈا لگانا, اس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. حالانکہ جبریل امین نے ملائکہ کے سردار نے کعبے کے چھت پہ جھنڈا لگا کر بتا دیا کہ اے میرے نبی سے محبت کرنے والوں, جب جب میرے نبی کی ولادت کا مہینہ آئے اپنے گھروں کو سجاؤ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت سے پہلے اللہ نے پوری کائنات کو سجا دیا, بسا دیا, سنوار دیا, اس کے بعد اپنے محبوب کو دنیا میں ضرورت فرمایا. میرے دوستوں اور بزرگوں, اور دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میں نے کہا کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے رحمت اور میری فضل پر خوشیاں مناؤ. کون کہتا ہے؟ اللہ. بولیے نا بھائی. اللہ فرماتا ہے کہ میرے فضل اور میری رحمت پر تم خوشیاں مناؤ, یہ تمہارے دھن اور دولت سے بہتر ہے. اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیے کہ رحمت کیا ہے, رحمت کیا ہے. ارے رحمت, اچھا صحت بھی رحمت ہے, نعمت ہے. اچھی صحت رحمت, اولاد رحمت, گھر بار رحمت, یہ سب کچھ رحمت ہے. لیکن تمام رحمتوں میں, ان تمام رحمتوں میں سب سے بڑی کوئی رحمت ہے تو آئیے اللہ کے مقدس کلام سے پوچھتے ہیں, اللہ کا لارا کتاب تو ہی بتا دے کہ سب سے بڑی رحمت کون سی ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے محبوب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر دی. کون ہے, کون رحمت ہے؟
ہمارے اور آپ کے نبی کی رحمت ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں رحمت ملے تو اس کا خوشیاں مناؤ، اس کا چرچا کرو۔ وہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اور رب کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت کوئی ہے تو ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اس نبی کی ولادت میں بھی اگر ہم دلیل کھوجیں گے، مسئلہ ڈھونڈیں گے کہ کس صحابی نے کیا۔ ارے صحابہ کرام مسجد نبوی میں جب میں غمبیر لگا ہوا تھا، اجتماع لگا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ سے عرض پوچھا، ارشاد فرمایا کہ اے صحابی تم لوگ کیا گفتگو کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام کہتے ہیں فدا کا ابی امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آقا، ہم لوگ یہی بات کر رہے ہیں، قسم وحدہ لا شریک کی، جس کی قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، یا رسول اللہ ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر تشریف لائے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، بڑا کرم فرمایا کہ آپ جیسے نبی ہم کو عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے صحابی، ابھی ابھی جبریل امین نے آ کر یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ جو گفتگو کر رہے ہیں اللہ کو بہت زیادہ پسند آ گیا ہے، یہ عمل، یہ آپ کے بارے میں تذکرہ کرنا، یہ ذکر کرنا اللہ کے یہاں بہت زیادہ پسند آ گیا ہے۔ پتہ کیا چلا میرے دوستوں، بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور کیوں نہ خوش ہو، اللہ کیوں نہ خوش ہو؟ ارے وہ تمام محبوبوں کے محبوب ہیں، میرے نبی تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ اور یہی تک بس نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ابو لہب کا نام آپ نے سنا ہوگا، ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ بنا، پوری زندگی آپ کی نافرمانی کیا، سڑا ہوا کافر جس کو بولتے ہیں وہ ابو لہب تھا۔ لیکن جب وہ انتقال کر گیا، ابو لہب پوری زندگی سرکار کی نافرمانی کی، مخالفت کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، پوری زندگی نافرمانی کی۔ جب وہ انتقال کر گیا، مر گیا، تو اس کے گھر والوں نے کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بک، یا ابا لہب تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، تیرے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ اس نے ابو لہب نے کہا کہ میں مرتے ہی میرے اوپر عذاب نازل ہو گیا، میں جب مرا قبر میں گیا تو میرے اوپر عذاب نازل ہو گیا، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے، کہیے ایک مرتبہ سبحان اللہ، جب سوموار کا دن آتا ہے، پیر کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے تو اس انگلی سے مجھے پانی پلایا جاتا ہے، کہیے سبحان اللہ، اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے جسے پی کر کے میں سیراب ہو جاتا ہوں۔ پوچھنے والوں نے کہا کہ بھائی اس انگلی سے تم کو پانی کیوں پلایا جاتا ہے؟ خوشیاں مناؤ دوستوں، نبی کی ولادت کا خوشیاں منانے والوں جھوم جاؤ۔ ابو لہب نے کیا کہا؟ ابو لہب نے کہا کہ جب میرے بھتیجے محمد کا ولادت ہوا، پیدائش ہوئی، برتھ ڈے ہوا، دنیا میں آئے، تو میری جو خادمہ تھی، جو میری میڈ تھی، جو میری غلام تھی، میرے گھر میں کام کرنے والی تھی، میری کنیز تھی، اس نے آ کر مجھے یہ گڈ نیوز دیا، مجھے آ کر کے یہ بتایا کہ اے ابو لہب تم کو پتہ نہیں ہے تمہارے گھر میں محمد کا ولادت ہو گیا ہے، سبحان اللہ، تمہارے گھر پہ محمد کا ولادت ہو گیا ہے۔ میں بڑا خوش ہوا، اسی وقت اس انگلی سے میں نے، اس شہادت کی کلمے والی انگلی سے میں نے اس کو کہا کہ جا تو میرے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں تو آج سے آزاد ہے، بھتیجے کی ولادت کی خوشیاں بنا کر ابو لہب کو عذاب میں کمی آ سکتی ہے، تو جو نبی کا امتی ہے، جو نبی کا امتی ہے، نبی کا نام لینے والا ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے، اس کو کیسے آپ جہنم کی آگ جلا سکتے ہیں؟ میرے دوست اور بزرگوں، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی ہم خوشیاں نہ منائیں، اس مہینے میں بھی اپنے گھروں کو نہ سجائیں۔ آج چھوٹی
की कोई खुशी होती है घर में, छोटी सी बच्चे के बर्थडे आ जाए, कैंडल लगाया जाता है, लाइटें लगाई जाती है, एनिवर्सरी आ जाए, दोस्तों को बुलाया जाता है, घर को डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है। अरे अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजने से पहले पूरे कायनात को सजा दिया, बसा दिया, रचा दिया उस नबी के विलादत का महीना। तो क्या आज दुनियादारों का, पार्टियों का झंडा लेकर के दौड़ना जायज, और जिसकी अजमत का झंडा जिब्रील अमीन ने काबे पर लगा दिया, उस नबी के विलादत के महीने में क्या अपने घरों पे झंडे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अगर नबी से मोहब्बत है तो शायद ने कहा है कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसी महीने के आने वाले जुमा को पूरी दुनिया में आशिकान रसूल मिलादुन नबी का जुलूस निकालते हैं, और इंशाअल्लाह हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और आपको पता है कि हर साल जुलूस के बाद मस्जिद में इज्तिमा होता है, मिलाद शरीफ होता है, उसमें हम लोगों को लंगर खिलाते